کیا آپ کربلا میں لڑنے والے حسینی برہمنوں کو جانتے ہیں؟ محرم کا ایک خاص کنیکشن ہندو برہمنوں سے بھی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے راجا کے ساتھ حسین کی مدد کے لیے گئے تھے اور وہاں جان لڑا کر لڑائی لڑی تھی۔ ہوا سے بات کرتا ہوا، ریت کے سینے کو چیرتا ہوا بجلی کی رفتار سے کچھ ہندوستانی سپوتوں کا ایک چھوٹا سا کارواں تاریخ کے پنوں میں اپنی خاص جگہ بنانے جا رہا تھا۔ جن کی آنکھوں میں عظیم مقصد تھے، وہ عرب کی زمیں کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی محمد صاحب کے نواسے امام حسین نے جب سبھی لوگوں سے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے جنگ کربلا میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، تو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے یہ حق پرست جانباز ہندوستان سے کربلا جا پہنچے۔ کندھے پر جنیو ڈالے، ماتھے پر تلک لگائے یہ جانباز حسینی برہمن تھے۔ یہ وہی ویر سپوت تھے جو مدد کی شکل میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ پریم کی ایک سنہری عبارت لکھنے کربلا جا رہے تھے۔ کربلا میں ظالم بادشاہ یزید کی حکومت کے نشے میں چور ہو کر انسانیت کا چہرہ بگاڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اسے پتا تھا جب نبی محمد صاحب کے نواسے امام حسین زندہ ہے تب تک وہ اپنی مرضی کی نہیں کر سکتا۔ اس کے اسی ڈر نے امام حسین کو ان کے پریوار کے ساتھ کربلا میں گھیر کر ان سے حکومت کے سامنے سر جھکانے کو کہا، لیکن انہوں نے یزید کی غلامی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امام کو دریائے فرات کے کنارے گھیر لیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو پیاسا رکھنے کا حکم عطا کر دیا گیا۔ یہ سب ظلم یزید کے خط ملنے کے بعد اس کے صوبے دار ابن زیاد نے امام حسین پر کیے۔ امام حسین کی طرف سے بھی خط لکھے گئے۔ کہتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں اپنوں کو یاد کرتے ہیں یا پھر مصیبت میں جو ساتھ دے وہی اپنا ہوتا ہے۔ امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو ایک خط لکھ کر مدد کو بلایا۔ حسین نے ہندو راجا کو مدد کے لیے خط بھیجا۔ دوسرا خط کربلا سے بہت دور بھارت کے ایک ہندو راجا کے نام بھیجا۔ یہ خط امام حسین نے اپنے بھائی جیسے دوست بھارت کے موہیال راجا راہب سدھ دت نام بھیجا۔ راہب سدھ دت ایک موہیال برہمن تھے۔ امام حسین کی خبر ملتے ہی راہب دت موہیال برہمنوں کی سینا کے ساتھ کربلا کے لیے نکل پڑے۔ جب تک وہ وہاں پہنچے امام حسین کو شہید کیا جا چکا تھا۔ یہ جان کر راہب دت کا دل ٹوٹ گیا۔ جوش میں تلوار کو گلے پر رکھ لیا وہ کہنے لگے، جس کی جان بچانے آئے تھے وہی نہیں بچا تو ہم جی کر کیا کریں گے۔ امام کے چاہنے والے ویر یودھا جناب امیر مختار کے منع کرنے پر راہب نے تلوار کو گردن سے ہٹایا اور مختار کے ساتھ مل کر امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے مقصد سے دشمنوں سے یادگار جنگ کرنے نکل گئے۔ یہ تاریخ تھی 10 اکتوبر 680 عیسوی کی۔ پھر کیا کیا ہندو راجا نے اس سمے یزید کی فوج امام حسین کے سر کو لے کر کوفہ میں ابن زیاد کے محل لا رہی تھی۔ راہب دت نے یزید دستے کا پیچھا کر حسین کا سر چھینا اور داشمک کی اور کوچ کر گئے۔ راستے میں ایک پڑاؤ پر رات بتانے کے لیے رکے جہاں یزید کی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ حسین کے سر کی مانگ کی۔ راہب دت نے امام کا سر بچانے کے لیے اپنے بیٹے کا سر کاٹ کر دے دیا، جس پر وہ چلائے، یہ امام حسین کا سر نہیں ہے۔ حسین کا سر بچانے کے لیے راہب دت نے اپنے 7 بیٹوں کا سر کاٹ ڈالا، لیکن فوجیوں نے انہیں حسین کا سر ماننے سے انکار کر دیا۔ کربلا کی جنگ میں حسینی برہمن پھر دکھایا تلوار کا جوہر۔ راہب دت کے دل میں امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے لیے وہ امام حسین کے لیے لڑ رہے باقی لوگوں کے ساتھ جنگ میدان میں اتر آیا ہے۔ بہادری سے لڑتے ہوئے چن چن کر حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا، انہیں ہندوستانی تلوار کا جوہر دکھایا۔ کوفے کے صوبے دار ابن زیاد کے قلعے پر قبضہ کر اسے گرا دیا۔ جنگ کربلا میں ان موہیالی سینکوں میں کئی ویر گتی کو پراپت ہوئے ہیں۔ ہندوستانیوں کی یاد میں
اس جگہ کو ہندیا نام ملا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کچھ موہیالی سینک وہیں بس گئے اور باقی اپنے وطن ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ ان ویر موہیالی سینکوں نے کربلا میں جنگ کا پڑاؤ ڈالا تھا، اس جگہ کو ہندیا کہتے ہیں۔ اتہاس ان ویر موہیال برامنوں کو حسینی برامن کے نام سے جانتا ہے۔ اس قربانی کو یاد رکھنے کے لیے حسینی برامن محرم کے وقت اپنے گھروں میں درجنوں نوحے پڑھتے ہیں۔ نوحہ کا مطلب ہے کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے لوگوں کو یاد کرنا۔ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ جنگ کربلا، کربلا کی جنگ انسانی تاریخ کی بہت ضروری گھٹنا ہے۔ یہ محض جنگ نہیں بلکہ زندگی کے کئی پہلوؤں کی لڑائی بھی تھی۔ اس لڑائی کی بنیاد تو حضرت محمد کی مرتب کے بعد رکھی جا چکی تھی۔ حضرت امام علی کا خلیفہ بننا دوسرے خیمے کے لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ کئی لڑائیاں ہوئیں، علی کو شہید کر دیا گیا۔ بعد میں امام حسن ابن علی خلیفہ بنے، ان کو بھی زہر دلا کر شہید کر دیا گیا۔ کربلا کی جنگ پر ایک ایرانی پینٹنگ۔ حسن کی شہادت کے بعد یزید نے خود کو وہاں کا خلیفہ گھوشت کر دیا۔ یزید بے حد ہی ظالم اور تانا شاہی قسم کا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ جانتا تھا اگر حسین اس کے ساتھ آ گئے تو سارا اسلام ان کی مٹھی میں ہوگا۔ لاکھ دباؤ کے بعد بھی حسین نے اس کی کسی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو یزید نے حسین کو روکنے کی یوجنا بنائی۔ تاریخ 4 مئی 680 عیسوی کو امام حسین مدینے میں اپنا گھر چھوڑ کر شہر مکہ پہنچے، جہاں ان کا حج کرنے کا ارادہ تھا۔ لیکن انہیں پتہ چلا کہ دشمن حاجیوں کے بھیش میں آ کر ان کا قتل کر سکتے ہیں۔ حسینی نہیں چاہتے تھے کہ بابا جیسے پوتر استان پر خون بہے۔ پھر امام حسین نے حج کا ارادہ بدل دیا اور شہر کوفے کی اور چل دیے۔ راستے میں دشمنوں کی فوج انہوں نے گھیر کر کربلا لے آئی، جہاں انہیں شہید کر دیا گیا۔ سنیل دت انہی حسینی برامن کے ونشج تھے۔ راہب دت اور امام حسین کی دوستی۔ مانتاؤں کے مطابق راہب سدھ دت یوں تو ایک سکھی راجا تھے، پر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے جب امام حسین کا نام سنا تو ان کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، امام صاحب مجھے اولاد چاہیے، اگر آپ ایشور سے دعا کرو گے تو میری پتا بننے کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ اس پر امام حسین نے جواب دیا کہ ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر دت کافی خوش ہوئے، رونے لگے۔ راہب دت نے یہ اداسی امام حسین سے نہیں دیکھی گئی۔ امام صاحب نے راہب دت کے لیے اللہ سے دعا کی، جس کے بعد راہب دت 7 بیٹوں کے پتا بنے۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین ان کے پریوار اور 72 انویائیوں کے ساتھ راہب دت کے 7 بیٹے بھی کربلا کے جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ مرحوم ابھینیتا سنیل دت بھی انہی حسینی برامنوں کے ونشج تھے۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ اسٹوری ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔